آئی جی پنجاب ڈاکٹر عبدالکریم نے کہا ہے کہ محرم الحرام کے دوران عزاداری جلوسوں اور مجالس کی سیکیورٹی کے لیے پہلے سے ہی زیادہ مؤثر اور جامع حکمت عملی تیار کی گئی ہے۔ پنجاب بھر میں عشرہ محرم کے دوران 37,868 مجالس اور 9,412 عزاداری جلوسوں کو سیکیورٹی فراہم کی جائے گی، جبکہ 1,24,000 سے زائد پولیس افسران اور اہلکار ڈیوٹی سر انجام دیں گے۔ مجالس اور جلوسوں کی سیکیورٹی کے لیے خصوصی نفری تعینات کی جائے گی، جبکہ حساس مقامات اور جلوسوں کے راستوں پر پیٹرولنگ بھی بڑھا دی گئی ہے۔ سی ٹی ڈی، اسپیشل برانچ، ٹریفک پولیس، ڈولفن اسکواڈ اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے سیکیورٹی ڈیوٹی میں حصہ لیں گے۔ سیف سٹیز کیمروں کے ذریعے جلوسوں اور مجالس کی مسلسل نگرانی کی جائے گی۔ آئی جی پنجاب نے علماء، امن کمیٹیوں اور منتظمین پر زور دیا کہ وہ امن و امان اور بین الممالک ہم آہنگی کے فروغ میں اپنا کردار ادا کریں۔ صوبے بھر میں طے شدہ روٹس اور مقامات کے علاوہ کسی بھی جلوس یا مجلس کی اجازت نہیں ہوگی، جبکہ دفعہ 144 اور لاؤڈ سپیکرز ایکٹ پر سختی سے عمل درآمد کرایا جائے گا۔ فورتھ شیڈول میں شامل افراد کی نقل و حرکت پر کڑی نظر رکھی جائے گی، جبکہ 9 اور 10 محرم کو ڈبل سواری پر پابندی بھی نافذ ہوگی۔ امریکہ میں معمول کی تربیتی پرواز کے دوران امریکی میرین کور F-18 ہارنٹ لڑاکا طیارہ واشنگٹن ریاست کے ایک پہاڑی علاقے میں گر کر تباہ ہو گیا۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق حادثہ تربیتی مشق کے دوران پیش آیا، تاہم پائلٹ نے بروقت جیٹ کر کے اپنی جان بچا لی۔ حکام کا کہنا ہے کہ پائلٹ کو معمولی زخمی حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا، جہاں اسے طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ امریکی حکام نے حادثے کی تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے تاکہ طیارہ گرنے کی اصل وجہ معلوم کی جا سکے۔ ابتدائی طور پر حادثے کی وجوہات کے بارے میں کوئی حتمی بیان جاری نہیں کیا گیا۔ F-18 ہارنٹ امریکی میرین کور اور بحریہ کا ایک اہم جنگی طیارہ ہے جو دفاعی، حملہ آور اور تربیتی مشنز میں استعمال کیا جاتا ہے۔ ایرانی فوج اور پاسداران انقلاب نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس دعوے کو مسترد کر دیا ہے جس میں انہوں نے بتایا کہ ایران کے ساتھ امن معاہدے پر آج دستخط ہو جائیں گے۔ ایرانی حکام کے مطابق مذاکرات کار پہلے ہی واضح کر چکے ہیں کہ اتوار کے روز کسی بھی معاہدے پر دستخط کا کوئی امکان موجود نہیں، اور امریکی بیانات زمینی حقائق سے مطابقت نہیں رکھتے۔ پاسداران انقلاب نے موقف اختیار کیا کہ اس نوعیت کے دعوے سنجیدہ سفارتی عمل کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، جبکہ ایرانی فوجی ذرائع نے ٹرمپ کے بیان کو سیاسی تشہیر اور میڈیا توجہ حاصل کرنے کی کوشش قرار دیا ہے۔ دوسری جانب ٹرمپ نے دعویٰ کیا تھا کہ معاہدے کے بعد آبنائے ہرمز کھول دی جائے گی اور خطے میں کشیدگی کم ہو جائے گی، تاہم ایران کی تردید کے بعد دونوں ممالک کے موقف میں واضح تضاد سامنے آ گیا ہے۔ افغانستان میں موجود دہشت گرد گروہوں اور ان کے مبینہ علاقائی و عالمی روابط پر تشویش ایک بار پھر سامنے آ گئی ہے۔ عالمی جریدے دی ڈپلومیٹ کی رپورٹ کے مطابق افغانستان میں مختلف دہشت گرد تنظیموں کی موجودگی اور ان کے درمیان تعاون خطے کی سلامتی کے لیے بڑا خطرہ بن سکتا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ واضح خدشات اور شواہد کے باوجود عالمی برادری مؤثر اقدامات کرنے میں ناکام رہی ہے، جبکہ بعض ممالک کے سیکیورٹی ادارے صورتحال پر شدید تشویش رکھتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق افغانستان میں شدت پسند عناصر کے لیے محفوظ پناہ گاہوں کی موجودگی خطے کے امن و استحکام کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ رپورٹ میں عالمی برادری پر زور دیا گیا کہ وہ دہشت گردی کے خطرات سے نمٹنے کے لیے زیادہ مؤثر اور عملی اقدامات کرے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے ٹیلی فونک رابطہ کیا، جس میں امریکہ اور ایران کے درمیان جاری مفاہمتی عمل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے امریکہ ایران مفاہمت کو خطے کے امن و استحکام کے لیے اہم پیش رفت قرار دیا، جبکہ سعودی وزیر خارجہ نے مذاکراتی عمل میں پاکستان کی سفارتی کاوشوں کو سراہا۔ دونوں ممالک نے اس امید کا اظہار کیا کہ یہ پیش رفت خطے میں پائیدار امن اور استحکام کا باعث بنے گی۔ دوسری جانب نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے مصری وزیر خارجہ بدر عبدالعاطی سے بھی رابطہ کیا اور امریکہ ایران رابطوں کے مثبت اور جلد نتیجہ خیز ہونے کی امید کا اظہار کیا گیا۔
برطانوی وزیراعظم کیئر سٹارمر نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ٹیلی فونک گفتگو میں ایران کے ساتھ مجوزہ معاہدے کی حمایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ معاہدہ خطے میں پائیدار اور دیرپا امن کے قیام کا باعث بننا چاہیے۔ برطانوی وزیراعظم کے دفتر کے مطابق سٹارمر نے زور دیا کہ معاہدے کا مقصد صرف فوری کشیدگی کا خاتمہ نہیں بلکہ مستقبل میں امن اور استحکام کو یقینی بنانے والا فریم ورک ہونا چاہیے۔ برطانیہ نے ممکنہ امن معاہدے پر عمل درآمد میں تعاون اور بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ مل کر کام کرنے کی بھی یقین دہانی کرائی ہے۔ دونوں رہنماؤں نے مشرقی وسطی کی صورتحال، ایران کے ساتھ سفارتی رابطوں اور آبنائے ہرمز میں بحری آمد و رفت کی بحالی پر تبادلہ خیال کیا، جبکہ خطے میں امن و استحکام کے لیے مشترکہ سفارتی کوششوں پر اتفاق کیا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ آئندہ ہفتے فرانس میں ہونے والے G7 اجلاس کے موقع پر متحدہ عرب امارات، مصر اور قطر کے رہنماؤں سے الگ الگ ملاقاتیں کریں گے۔ رپورٹس کے مطابق ان ملاقاتوں میں ایران کے ساتھ جنگ بندی مذاکرات، خطے کی سیکیورٹی صورتحال اور آبنائے ہرمز میں بحری آمد و رفت کی بحالی پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ انہی اہم موضوعات کے باعث تینوں ممالک کے رہنماؤں کو خصوصی طور پر اجلاس میں مدعو کیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق مذاکرات میں جنگ کے خاتمے کی کوششوں کے ساتھ ساتھ آبنائے ہرمز سے بارودی سرنگیں ہٹانے کے ممکنہ منصوبے پر بھی غور کیا جائے گا، جبکہ برطانیہ اور فرانس نے بھی اس مشن میں تعاون کی دلچسپی ظاہر کی ہے۔ ادھر امریکہ اور پاکستان نے جنگ بندی معاہدے پر جلد دستخط کی توقع ظاہر کی ہے، جبکہ ایران کا کہنا ہے کہ معاہدہ آئندہ چند روز میں متوقع ہے۔